بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تبھی میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلی شرط عالم کو فالو کرنے میں ضروری ہے کہ اس کے استاذ کون ہیں, کن لوگوں سے پڑھا انہوں نے. لیکن اتنا کافی نہیں ہے, یہ تو پہلی شرط ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھو گے کہ پڑھنا بھی کافی نہیں ہے. واقعی یہ دین برحق کو فالو کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے, خواہش نفسانی کے غلام تو نہیں ہے. یہ پھر دوسرا اسٹیپ ہے. جیسے MBBS کی ڈگری نہیں ہے کسی ڈاکٹر کے پاس, کتنا نیک کیوں نہ ہو, کتنا مخلص کیوں نہ ہو, علاج کے لیے آپ اس کو فالو نہیں کریں گے. اب کوئی کہے بھائی MBBS کی ڈگریاں دیکھ رہے ہو آپ, کتنے MBBS ڈاکٹر بھی تو فراڈی ہوتے ہیں. ہم کہیں گے کہ بھائی جو MBBS نہیں ہے اس کو میڈیکل سائنس کا علم نہیں ہے, نہ اس کو اجازت ہے, وہ تو چاہے فراڈی نہیں بھی ہو تو اس کے پاس تو جانا ہی نہیں ہے. ہاں MBBS کی ڈگری ہونا بھی کافی نہیں ہے. ہونے کے بعد پھر اگلے اسٹیپ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ مخلص بھی ہے یا نہیں ہے, یہ اپنے فیلڈ میں ماہر بھی ہے یا نہیں ہے. تو یاد رکھو اسی طرح علماء کے لیے بھی کہ پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ کسی کو مفتی بنا کے اس سے مسائل پوچھتے ہو یا کسی کو عالم بنا کے اس کو فالو کرتے ہو, تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے, کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کون ہے, کوئی نئی فلم تو نہیں آئی مارکیٹ میں. جتنی نئی فلمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں اس کو لوگ اتنا زیادہ فالو کر رہے ہیں. یار کوئی نہیں آئی ہے, بڑی لایا استاد کسی کی. ہاں جو پرانی فلم ہے, معذرت یار میں کیسی کیا کروں, سمجھانا پڑتا ہے نا اس زبان میں. جو پرانی فلمیں چل رہی ہیں جو جن کے بزرگوں سے علماء سے تعلقات ہیں, ان میں بھی پھر اتنا کافی نہیں ہے. پھر اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ پھر ان کے بیان میں بیٹھو یا ان کے سے دیکھو کہ یہ جمہور سے یا ہٹ کے تو کوئی نیا فتویٰ تو نہیں لے کر آ رہے, امت کو گمراہ تو نہیں کر رہے, وہی اسلام جو صدیوں سے چلے آ رہا ہے اسی کا بتا رہے ہیں, کچھ اور لے کر آ رہے ہیں. کچھ اور لے کر آ رہا ہے تو ختم, نہیں ماننا, چاہے کیسا ہی قرآن و حدیث کا لیبل لگائے, کیونکہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. یہ کیسی بات ہے کہ اس کو قرآن حدیث سمجھ میں آیا, صدیوں سے لوگوں کو نہیں آیا.